بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، گپ شپ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سری لنکا کا بحران کیسے ممکن ہوا۔ خواتین و حضرات، سری لنکا میں گزشتہ چند برسوں میں حکومت پر قرض جی ڈی پی کے 42% سے بڑھ کر 119% ہو گیا۔ عالمی سرمایہ کی مارکیٹ تک رسائی مسدود ہو گئی، برآمدات سے ہونے والی آمدنی ختم ہو گئی اور عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے برآمدی بل بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے تحلیل ہو گئے۔ سیاحت سے ہونے والی آمدنی جو 2018 میں $4.4 بلین یعنی جی ڈی پی کا 5.6% تھی، یک لخت گر کے جی ڈی پی کے 0.8% تک پہنچ گئی۔ بیرونی ممالک سے بھجوائی جانے والی رقوم میں بھی تیزی سے کمی آنے لگی۔ اپریل 2021 میں اس کا حجم $612 ملین سے جو فروری 2022 میں صرف $205 ملین رہ گیا۔ پیٹرولیم کے نرخ $40 فی بیرل سے بڑھ کر $120 فی بیرل تک پہنچ گئے۔ انتہائی کم مدت میں ہونے والے اس اضافے نے حکومت کے لیے تیل کا سٹاک رکھنا بے حد مشکل بنا دیا۔ جب براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا رخ مقامی مارکیٹ کی ضرورت کی طرف موڑا تو منافع غیر ملکی کرنسی میں ادا کرنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید بڑھ گیا۔ یہاں یہ ذکر برمحل ہوگا کہ عمومی تاثر کے برعکس چین کا شیئر صرف 10% ہے، جبکہ سری لنکا کی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے بانڈ ملک کے $51 بلین میں سے 50% قرض کے ذمہ دار ہیں۔ بیرونی قرض کی جی ڈی پی کے لحاظ سے شرح 30% سے بڑھ کر 42.6% ہو گئی۔ چونکہ ملک درمیانی آمدنی والے فہرست میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ عالمی اداروں یا نجی قرض دہندگان سے رعایتی شرح پر قرض حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس لیے قرض کی شرائط مارکیٹ کے مطابق طے کی گئیں اور اس کے لیے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں پر انحصار کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی گئی تو حکومت کے بانڈ کو نئے اجراء سے رول اوور کرنا مشکل ہو گیا۔ راجہ پاکسے اور اس کے بھائی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے لیے درکار شرائط سیاسی طور پر قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ملک کے پاس کوئی اور متبادل باقی نہ رہا کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اسے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے $7 بلین درکار تھے، جبکہ اس کے پاس صرف $1.9 بلین تھے۔ تیسرا محرک کیمیائی کھادوں کی درآمدات اور استعمال پر پابندی اور نامیاتی کھادوں کی طرف منتقلی کا فیصلہ تھا۔ اس غیر دانشمندانہ فیصلے نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا، کیونکہ 2/3 آبادی کا انحصار براہ راست یا بالواسطہ زراعت پر ہے۔ ملک کی اہم خوردنی فصل چاول کی پیداوار میں تیزی سے 20% کمی واقع ہوئی اور چاول کو ایسے وقت میں درآمد کرنا پڑا جب عالمی سطح پر اس کی قیمتیں بلند تھیں۔ ملک میں زر مبادلہ کی کمی تھی اور سری لنکا کا روپیہ گر رہا تھا۔ صارفین کے لیے چاول کی قیمتوں میں 7 ماہ کے دوران 50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چائے کی برآمد سے ہونے والی آمدنی بھی گر گئی۔ چائے کی صنعت کو $425 ملین کا نقصان ہوا، جس سے ادائیگیوں کے توازن کو مزید نقصان پہنچا۔ دیگر ضروری اشیاء خوردونوش یعنی کہ گندم، چینی اور خشک دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آئی اور ان اشیاء کی درآمد کے لیے زر مبادلہ کی طلب میں اضافہ ہوا۔ مارچ سے جون تک درآمدی لاگت آسمان کو چھونے لگی، جس سے افراط زر کے دباؤ میں اضافہ ہوا۔ اس عالم میں سٹے بازوں نے ذخائر میں کمی کا ادراک کرتے ہوئے زر مبادلہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے شرح مبادلہ دھماکہ خیز صورتحال اختیار کر گئی۔ یہاں یہ ذکر برمحل ہوگا کہ 2015 سے 2019 کا عرصہ بدعنوانی، بے جا اسراف اور قرض لینے کے الزامات سے عبارت تھا۔ لہٰذا یہ صرف راجہ پاکسے ہی نہیں بلکہ اشرافیہ کے سیاسی نظام کی بتدریج گراوٹ تھی، جس نے موجودہ حالات میں اہم کردار ادا کیا۔ پالیسی سازی میں من مانی، عوامی مقبولیت کے منصوبے اور بد انتظامی، اقربا پروری، لالچ اور حکمران طبقات کی طرف سے دولت جمع کرنے کا خبت اپنی جگہ پر موجود تھا۔ جب بیرونی معاشی حالات کے نتیجے میں قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا اور ضروری اشیاء اور سروسز کی مارکیٹ کی قلت واقع ہونے لگی، اشیاء خرد و نوش کی قلت، راشن، ایندھن، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے اشرافیہ کے علاوہ تقریباً ہر کسی کی زندگی اجیرن کر دی۔ امپورٹنٹ افراط زر، سپلائی کے جھٹکے، مالی کفایت شاری اور ڈھیلی اور موافق مانیٹری پالیسی کے نتیجے میں جون 2022 میں سال بہ سال بنیادوں پر ہیڈ لائن افراط زر 54.6% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ شہریوں کو درپیش مصائب نے سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار منقسم آبادی کے تمام طبقات، تامل، سنہالی، مسلمان، مسیح، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ ان سب نے ایک نکاتی ایجنڈے کو آگے بڑھایا، یعنی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اس سماجی ہم آہنگی نے عوامی بغاوت، صدارتی محل پر قبضے، استعفے اور ملک سے گوتابایا کے فرار کی تاریخ رقم کی۔
2010 کی دہائی میں مشرق وسطی میں عرب بہار کی بغاوتیں، طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان سے اشرف غنی کا اچانک فرار اور سری لنکا میں ایک مضبوط آدمی کے باغ نکلنے پر کچھ تلخ حقائق ہم پر آشکار ہو جانے چاہیے تھے۔ برق رفتار ابلاغ اور سوشل میڈیا کی اس دنیا میں حکمرانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ عوام کو اس حد تک نہ آزمائیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ان کے لیے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ ایسی خوفناک صورتحال سے بچنے کی کلید اچھی حکمرانی اور ترقی کے ثمرات کا منصفانہ اشتراک ہے۔ کرپشن اور اقربا پروری پر قابو پانا ہوگا، سادگی اختیار کر کے شان و شوکت اور پروٹوکول ترک کرنا ہوگا، بنیادی عوامی خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، جبکہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہوگا جس سے ہر ایک کو سستا اور فری انصاف میسر ہو۔ خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔